اے وطن، اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میری ولادت دیوبند ضلع سہارنپور یو پی میں ہوئی، وہی دیوبند جہاں کا دارالعلوم دیوبند عالمی شہرت رکھتا ہے۔ دیوبند میرا آبا و اجداد سے وطن ہے، صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد وہیں سے تعلق، وہیں کے رہنے والے تھے، اور میرے دادا جناب مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور قائم ہوا، اسی زمانے میں ان کی ولادت ہوئی، اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، فارغ التحصیل ہوئے۔ پھر میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے جلیل القدر استاذ بھی بنے، اور تمام علوم و فنون کے استاذ رہے، پھر آخر میں حدیث کے دور حدیث کے استاذ تھے، اور دارالعلوم دیوبند کا جو دارالافتاء تھا اس کے صدر مفتی تھے۔ میں نے اسی دارالافتاء میں تعلیم کا آغاز والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قائد بغدادی سے شروع کیا تھا، یا آغاز کیا تھا۔ مجھے اب اس مناظر میں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ سن 45 میں جب جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور اتحادی فوجوں کو فتح ہوئی، اس کا جشن بھی دارالعلوم دیوبند میں جو منایا گیا، اس کا جلوس بھی مجھے یاد ہے۔ ہم بچے تھے اور اس جلوس میں ہم بھی شریک ہو گئے تھے۔ بہت سی یادیں اس زمانے سے وابستہ ہیں۔ پھر ایک دن جب کہ میں دارالعلوم کے درجہ حفظ قرآن میں حفظ قرآن کرتا تھا، دوپہر کو چھٹی ہوئی، گھر واپس آیا تو وہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کا ایک ادارہ دارالارشاد کے نام سے قائم کر رکھا تھا۔ کتابیں چھاپتے تھے، دینی کتابیں، اور پھر وہ ملک کے مختلف حصوں میں وہ جایا کرتی تھی۔ اس ادارے کو چلانے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ معاون خصوصی تھے، ہمارے بڑے بھائی جان جناب محمد ذکی کیفی مرحوم، جو مشہور شاعر ہوئے، اور بعد میں پاکستان میں ان کا مجموعہ کلام کیفیات کے نام سے بھی شائع ہوا۔ تو میں جب مدرسے سے دوپہر کو واپس آیا تو ان کی میز پر میں نے ایک تختی لگی ہوئی دیکھی، سفید کاغذ اس پر چڑھا ہوا تھا، اور نیلی روشنائی سے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب لفظ پاکستان میں نے پڑھا اور سنا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ بس یہ آغاز تھا تحریک پاکستان کا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو کر تحریک پاکستان میں شب و روز منہمک ہو گئے تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
جو دارالعلوم دیوبند کے بہت جلیل القدر استاذ تھے اور شیخ الاسلام تھے اپنے وقت کے، اور دور حدیث کے عظیم سب محدث تھے، استاذ تھے، اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ تمام اسلامی علوم و فنون پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور دسترس رکھنے والے تھے۔ وہ بھی ہمتاً دارالعلوم کے تحریک میں لگے اس طریقے سے کہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے، جلیل القدر اساتذہ میں سے کئی حضرات تحریک پاکستان ہی کے خاطر مستعفی ہو کر اس تحریک میں شامل ہوئے، اور مستعفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دارالعلوم میں رہتے ہوئے سیاسی مشاغل اور سیاسی کاموں کا کرنا یہ حضرات مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے طلباء کی تعلیم میں نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس وجہ سے اور بھی کچھ اسباب تھے، اس واسطے دن رات یہ حضرات تحریک پاکستان کی جد و جہد میں شریک ہوئے۔ ہم نے بھی دیوبند میں اس وقت 3 جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک جمعیت علماء اسلام، اس کے بانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کا آغاز ہوا ہے کلکتے سے۔ اور یہ پورے ملک گیر پیمانے پر اس نے اپنا کام شروع کیا تھا، پورے متحدہ ہندوستان میں اس کی شاخیں تھی اور کام ہو رہا تھا بڑے پیمانے پر کام۔ یہ جمعیت علماء ہند کی بات بنی تھی؟ جی ہاں، جمعیت علماء ہند پہلے سے تھی، یہ جمعیت علماء اسلام قائم ہوئی۔ اب جمعیت علماء ہند جو تھی وہ تحریک چلا رہی تھی متحدہ ہندوستان کی، اور جمعیت علماء اسلام تحریک چلا رہی تھی تقسیم ہند کی۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا یہ۔ تو 3 جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام قائم کی، انہی کا اس وقت میرے سامنے ایک اقتباس ہے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا دارالعلوم دیوبند میں اجتماع عام سے خطاب۔ فرمایا، اگرچہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا اور میری صحت بھی اتنے سخت اور صبر آزما کام کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس ہند کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک سے علیحدہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے اگر مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے شاگرد تھے، تو ان حضرات نے بڑے پیمانے پر متحدہ ہندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، جلسے کیے ہیں۔ دارالعلوم میں بھی جلسے ہوتے تھے اسی موضوع پر۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک اور تحریک تھی، اور وہ تقریباً تمام شہروں میں ہوتی تھی، مسلم لیگ ہی کی۔ مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، یہ اس قسم کی یہ کالجوں اور اسکولوں کے لڑکوں کی طلباء کی تنظیم تھی، اور یہ بھی پورے تقریباً ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، دیوبند میں بھی تھی۔ ہمارے خاندان کے بہت سارے نوجوان بھی اس میں شامل تھے الحمدللہ، اور ان کے بھی جلوس نکلتے تھے، آئے دن جلوس نکلتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ اور تیسری جماعت ہم نے دارالعلوم دیوبند میں نہیں بلکہ دیوبند میں بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب پاکستان قائم ہوا سن 48 میں، پاکستان
ہم ہجرت کر کے آئے تو میری عمر کا 12واں سال تھا، تو ہم بچے تھے۔ اس بچہ مسلم لیگ میں تقریباً 600 بچے شامل تھے، ممبرشپ بھی ہوئی تھی۔ اور ہم جلوس نکالا کرتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند سے باہر شہر کے وسط میں مرکزی جامع مسجد تھی دیوبند کی، بہت بڑا اجتماع اس میں ہوتا تھا جمعہ کا۔ ہم جمعہ کی نماز وہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ سب حضرات وہیں پڑھتے تھے، دارالعلوم کے تمام علماء حضرات بھی وہیں پڑھتے تھے، ہم بھی وہیں پڑھتے تھے سب۔ تو وہاں جمعہ کی نماز پڑھ کر ہمارا جلوس نکلتا تھا بچہ مسلم لیگ کا، اس میں کئی سو بچے ہوتے تھے ہم، اور ہمارے نعرے ہوتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ادھر کانگریسی بچوں کا بھی جلوس نکلتا تھا، اور ان کا نعروں میں ایک نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور ہمارا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلم بھائی بھائی۔ یہ بنیادی اختلاف تھا مسلم لیگ اور کانگریس کا۔ کانگریس کا نعرہ یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے بزرگان دیوبند نے، جن کا نام میں نے لیے، یہ اس کو رد کیا اور اس کو کہا کہ نہیں، ایک قوم نہیں ہے، ایک ملت نہیں ہے ہندو مسلم۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے، دو قومیں ہیں پوری دنیا میں، دو ملتیں ہیں۔ سورہ تغابن کے شروع میں فرمایا کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، سورہ تغابن کہ ہم نے، اللہ نے پیدا کیا اور تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ پوری انسانیت ایک تھی آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد، جب اس کے اندر کفر کی دراڑ پڑی، انسانی اخوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، تو مسلم الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے، اور پھر یہ نزاع آج تک چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کھل کر کہا کہ اگرچہ تم میری قوم کے لوگ ہو، لیکن اگر تم دین سے الگ ہو تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ تو ہم ایک الگ ملت ہیں، ہم الگ ایک قوم ہیں۔ تو ہم مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے، ہندوستان کے تمام آبادی کے لوگ ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، قوم سے مراد ملت۔ آج تو لفظ قوم کا لفظ ذرا دوسرے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ تو ہم یہ الگ ملت ہے۔ الکفر کلہ ملت واحدہ، کفر پوری کی پوری ایک ملت ہے، اور ایمان پوری ایک ملت ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہو تو یہاں مسلم اکثریت کے علاقوں میں ان کی آزاد حکومت قائم ہونی چاہیے۔ ہم ایک الگ ملت ہے، ہم الگ قوم ہیں، اور یہ کوئی معقول بات نہیں تھی اور انصاف کی بات نہیں تھی کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں۔ ہندوستان کی مردم شماری اس زمانے میں 40 کروڑ تھی، اس میں 10 کروڑ مسلمان تھے اور 30 کروڑ غیر مسلم تھے، اور یہ بات طے تھی کہ ہندوستان جب آزاد ہوگا، کانگریس نے اس کے اپنے منشور میں شامل کر رکھا تھا کہ یہ جمہوری حکومت ہوگی اور سیکولر ہوگی، اور سیکولر حکومت ہوتی تو اس کا حاصل کیا تھا کہ 30 کروڑ کی ہندو آبادی مسلمانوں کی اقلیت پر حکمران بنتی۔ آج اگر بنارا مانگ لیا جاتا،
آج کراچی پر اور پاکستان کے تمام صوبوں پر حکومت ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم کی ہوتی. تو ہمیں اللہ نے جو آزادی کی نعمت عطا فرمائی 14 اگست 1947 کو، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم کیا. ہاں ایک بات یہ ہوئی، یہ بات بھی سامنے اچھا ہے، اس وقت روزنامہ آج کے حضرات میرے سامنے ہیں، وہ بھی ہیں. جب مسلم لیگ کی تحریک قوت پکڑی تحریک نے، اور یہ بات تقریباً سامنے آ گئی کہ پاکستان بنائے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوستان کی اکثریت کی غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہندوؤں کی غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں. تو غفار خان نے خیبر پختونخوا کے مشہور لیڈر اس زمانے کے، نعرہ پختونستان کا لگا دیا. عجیب بات ہے، کیا کہا انہوں نے کہ اگر پاکستان بنا تو ہم پختونستان الگ بنائیں گے، کیونکہ پختون الگ قوم ہے. مجھے قدرت اللہ شہاب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو اس نے شہاب نامے میں لکھا ہے انہوں نے، کہ عجیب بینگا پن تھا ان کا، غفار خان کا، کہ جب تک پاکستان بننے کی امید نہیں قائم ہوئی تھی اور یقینی تقریباً ظن غالب نہیں ہوا تھا، اس وقت تک تو ان کا نعرہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں. تو ان کو پورے ہندوستان میں ایک قوم نظر آتی تھی. جیسے ہی پاکستان کے وجود کا نمبر آیا تو ان کو 2 قومیں نظر آنے لگی، بلکہ 4 قومیں نظر آنے لگی کہ ہر صوبہ الگ قوم ہے. سرحد بھی ایک الگ قوم ہے، سندھ بھی الگ قوم ہے، پنجاب بھی اور بلوچستان بھی. یہ عجیب بہنگا پن تھا کہ جب تک ہندوؤں کی حمایت میں وہ بول رہے تھے تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک قوم نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی پاکستان کا نام آیا اور امکان ہوا کہ پاکستان اب قائم ہونے ہی والا ہے، تو یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ پختونستان ہمارا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پختون الگ قوم ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور بہت بڑے پیمانے پر اس کو اٹھایا گیا. صوبہ سرحد میں اس کی تحریک چلائی گئی، پختونستان کی تحریک. قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہ معاملہ بڑا اب نازک آ گیا ہے. ہاں اچھا، اس میں پھر یہ طے ہوا، جب یہ مطالبہ بڑھا تو حکومت ہند نے یہ طے کیا کہ یہ فیصلہ ریفرنڈم کے ذریعے سے کرایا جائے گا کہ صوبہ سرحد پاکستان میں داخل ہو یا نہ ہو، پختونستان الگ بنے یا نہیں، ریفرنڈم سے طے ہوگا. تو اس وقت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ اس میں اس وقت پاکستان کو خیبر صوبہ سرحد میں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں آپ کے شاگرد علماء اکرام ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، دین پر جان دینے والے لوگ ہیں، دین پر اسلام پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کو جا کر ریفرنڈم کے لیے تیار کریں. چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ تقریباً سن 46 کی بات ہوگی،
کہ اللہ مشرب رحمت صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، اور میرے بڑے بھائی جان جناب محمد ذکی کیفی بھی ان کے ساتھ تھے، اور ہمارے دارالعلوم کے سابق نائب ناظم مولانا محمد متین خطیب جو دارالعلوم دیوبندی کے علماء میں سے تھے، وہاں کے خطیب تھے دیوبند کے، وہ بھی جمعۃ علیہ السلام میں بہت بڑھ چڑھ کر الحمدللہ حصہ لے رہے تھے۔ غالباً یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے، اور ان حضرات نے پورے صوبہ سرحد کا سخت گرمی کے زمانے میں دورہ کیا ہے، آزاد قبائل کا، اور گاؤں گاؤں گئے ہیں، شہر شہر گاؤں گاؤں گئے ہیں، اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم جانے بھی قربان کر دیں گے پاکستان کی خاطر۔ تو اس زمانے کے ہمیں والد صاحب حالات بتاتے تھے کہ بڑا فقر و فاقے کا گزر رہا تھا وہاں کے لوگوں پر۔ خلاصہ یہ کہ الحمدللہ ریفرنڈم ہوا، اور صوبہ سرحد کی اکثریت نے پاکستان کو تسلیم کیا اور پختونستان کو رد کر دیا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی پاکستان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکستان میں، اگر یہ صوبہ سرحد شامل نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی پاکستان کی۔ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے بزرگان دیوبند کی مساعی اور کوشش سے پختونستان کا فتنہ ہٹا، اور الحمدللہ پاکستان بنا، جس کا حاصل یہ تھا کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک قوم ہیں، ایک ملت ہے۔ یہ نظریہ جو ہے دو قومی نظریہ کہلاتا ہے، در حقیقت یہ دو ملی نظریہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے جہاں بھی مسلمان کہیں آباد ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، ان کی کوئی بھی زبان ہو، وہ سب ایک قوم ہے، کالے گورے سب ایک ہیں۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو سب زیادہ تقوی والا ہے، اور اسی کی بنیاد پر عزت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے تمام مومنین بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ یہ ہمارا دو قومی نظریہ ہے، مسلم بھائی، جو ہمارے بزرگوں نے نعرے لگوائے تھے ہم سے۔ ہم جلسے بھی کیا کرتے تھے اسی موضوع پر، ہمارے بزرگ ہمیں تقریریں لکھ کر دیتے تھے، اور وہ ہم یاد کر لیتے تھے پھر تقریریں کرتے تھے۔ ایک بات یہاں پر ضروری ہے، اور شاید آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے، کہ دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگ اس کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ کہ بس مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے، ان سے لڑتے ہی رہو ہمیشہ۔ کیونکہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ مقصد نہیں، یہ مطلب نہیں دو قومی نظریے کا، کہ ہم دوسری قوموں سے، دوسری ملتوں سے، دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑتے رہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث سے بھی بعض مستشرقین نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ اسلام تو بس یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کے گلے کاٹے جائیں اور زبردستی مسلمان بنایا جائے لوگوں کو، اور جہاد اسی واسطے فرض کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، اور جب تک دنیا بھر کے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے امن و امان نہیں قائم ہو سکتا، اور ہم امن و امان کو قائم نہیں کرنے دیں گے، لڑتے رہیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے، اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے اور قرآن کریم کے آیات سے بالکل ناواقف ہو یا دھوکہ دینا چاہتا ہو۔ اسلام امن و امان کا مذہب ہے، سلامتی کا دین ہے، اور اس میں بے وجہ لڑانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے
ایک جگہ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ بعض لوگ اس آیت کو سامنے رکھ کر ان مسئلہ نکالتے ہیں کہ تمام کافروں سے لڑو، قتل کرو، حالانکہ یہ خاص ان مشرکین کے بارے میں تھا جو حرمین شریفین میں اور حجاز میں تھے، کیونکہ وہ چھاونی تھی اسلام کی، اور دنیا کے باقی تمام غیر مسلموں کے لیے قرآن کریم نے خود راستے نکالے تھے۔ ایک یہ کہ تم صلح کرو، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر دوسری قوموں کے لوگ تمہارے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوں، مائل ہوں، تو تم بھی آپ بھی ان سے صلح کر لیجیے۔ تو صلح کی ہدایت کی گئی۔ اور مجھے صلح پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ چنانچہ صلح حدیبیہ بھی ہوئی، اسی کی بنیاد پر ہوئی، میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ، پھر اس کے بعد میں میثاق مدینہ ہوا۔ صلح کے بارے میں اپنا ایک تاریخی واقعہ بھی یاد آ گیا اپنے ہندوستان کا۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام علم دین میں بھی عطا فرمایا تھا اور تقوی بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ بزرگ آدمی تھے، عجیب، پورے خاندان کے مزاج سے مختلف، تقریباً مختلف۔ ان کے خلاف بغاوتیں بھی بہت ہوتی رہیں۔ ایک بہت بڑا راجا تھا ہندوستان کا، اس سے لڑائی ہوئی، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، بمبئی کا ایئرپورٹ، غالباً بمبئی کا ایئرپورٹ یا بحری اڈہ اس کے نام سے ہے، اسی راجا کے نام سے، مجھے اب اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، بڑا راجا تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رسد ختم ہو گئی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی فوج پڑی ہوئی مقابلے پر، دشمن کے، مسلمانوں کے مقابلے پر، اور کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کوئی ذریعہ ایسا بھی نہیں رہا کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ راجا بہت پریشان ہوا۔ اپنی ماں بہت سمجھدار تھی، تعلیم یافتہ تھی، ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے عجیب مشورہ دیا۔ ماں نے کہا کہ تم اورنگزیب عالمگیر سے مشورہ کرو اپنی اس الجھن کا، اپنے دشمن سے مشورہ کرو، عالمگیر سے مشورہ کرو، اورنگزیب سے۔ کہا وہ تو میرا دشمن ہے، جنگ تو اسی سے ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جنگ اسی سے ہے، لیکن پکا مسلمان ہے، اور اسلامی تعلیمات میں نے پڑھا ہے کہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے۔ جس چیز کو مشورے والے کی خیرخواہی کی بات سمجھتا ہو تو مشورہ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہی مشورہ دے۔ تمہیں مشورہ وہ غلط نہیں دے گا، تمہاری ہمدردی میں دے گا، پکا مسلمان ہے۔ یہ عجیب و غریب مشورہ ماں نے دیا۔ بات دل میں اس کے اتر گئی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے، یہ اورنگزیب سچا مسلمان ہے۔ مشورہ کیا، میلچی بھیجے، مشورہ ہوا۔ تو اورنگزیب نے مشورہ دیا کہ میں آپ کو، چونکہ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے، مشورہ امانت ہے، تو آپ کی خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے صلح کر لو۔ حالانکہ اس وقت وہ بالکل ان کو ختم کر سکتا تھا، رسد نہیں تھی نا، بہترین موقع تھا ان کو ختم کرنے کا، لیکن چونکہ اس نے مشورہ کر لیا، اب ذمہ داری ہو گئی کہ مشورہ وہ دے جس میں ان کی خیر ہو۔ کہا کہ تم نے چونکہ مجھ سے مشورہ کیا ہے، اس بات پہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے صلح کر لو۔ وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ کہا کہ کتنے دن کی؟ کہا کہ 10 سال کی۔
10 سال کی صلح کر لو. وہ تو پھولا نہیں سمایا اور صلح ہو گئی. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا واپسی کا. وزیروں نے عرض کی کہ جہاں پناہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، ختم کر دیا. فرمایا کہ میں نے برا نہیں کیا، اچھا کیا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ والصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے. میں نے خیر کو اختیار کیا ہے. قرآن کریم میں والصلح خیر فرمایا گیا، صلح اچھی چیز ہے. تو کسی نے کہا کہ اچھا حضرت صلح کرنی ہی تھی تو اتنے 10 سال کی صلح کیوں کی؟ عارضی صلح کر لیتے کچھ دنوں کی. فرمایا کہ صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی تھی. میں نے اس سنت پر عمل کیا. تو دیکھیے، دو قومی نظریے کے خلاف نہیں ہے صلح. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مائل ہو جائیں وہ کفار صلح کی طرف تو صلح کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی ہے، میثاق مدینہ کیا. دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم ہی نے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی تمہارے سے کوئی اجازت طلب کر کر، سلامتی طلب کر کے آپ کے ملک میں آنا چاہے، آپ کے پاس آنا چاہے، تو آپ نے فرمایا کہ آنے دو اس کو، تاکہ اللہ کا کلام سن لے. آ کر یہاں آئے گا، مسلمانوں کی باتیں سنے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو کافروں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ہم سے اجازت لے کر قانونی طریقے سے ہمارے پاکستان میں آئیں، پھر ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہو جائے گی. چنانچہ فرمایا کہ فاجرو، آپ ان کو امان دے دیجئے. امان دینے کا مطلب ہے کہ ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی آپ ذمہ داری لے لیجئے. حتیٰ یسمع کلام اللہ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. پھر ان کو واپس ان کے محفوظ جگہ پر ان کو پہنچا دیجئے. مطلب یہ کہ جب تک وہ آپ محفوظ جگہ تک ان کو پہنچانے کا راستہ نہیں نکالتے، اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے اس کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت. تو دو قومی نظریے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے قوموں کے لوگ اگر ہمارے ملک میں آئیں تو ہم ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت نہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے. تیسری جگہ قرآن کریم نے سورہ توبہ ہی میں ارشاد فرمایا، کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم قتال کرو کفار سے، اگر وہ صلح بھی نہیں کرتے اور ہم سے امان بھی نہیں طلب کرتے تو تم قتال کر سکتے ہو. لیکن اگر وہ تمہیں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کو ان کے مذہب پر رہنے دو. اور جزیہ کا مطلب یدن وہم صاغرون، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدن وہم صاغرون. وہ آپ کی طاقت کو، آپ کے اقتدار کو تسلیم کر کے جزیہ کا ٹیکس ادا کریں، آپ کے قوانین کو مان کر. تو آپ کے ملک میں جو لوگ غیر مسلم ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. پہلی بات جو تھی مصالحت کی، وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے بارے میں تھی. دوسری جو بات تھی امن کے ساتھ ان کو آنے کی اجازت دینے کی، یہ بھی دوسرے ملکوں کے لوگوں کی تھی. اب یہ اپنے ملکوں کی بات، اپنے ملک کے لوگ، ہمارے شہری ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں مثلا، ان کو اصطلاحی شریعت میں ذمی کہا جاتا ہے. ذمی ان کو اس واسطے کہا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری اہل اسلام پر ہے کہ ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کریں. اس واسطے ان کو ذمی کہا جاتا ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کے حقوق کو تلف کیا اور نقصان کیا تو میں آخرت میں اس کی طرف سے لڑوں گا. تو ذمی کے حقوق ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ ہمارے قوانین کو مان لے، ہماری حکومت کو تسلیم کرے،
ہماری اتھارٹی کو تسلیم کرے، وہ بھی پبلک لا میں، اور پرسنل لا میں وہ آزاد ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلے کریں، ہم اپنے مذہب کے مطابق کریں۔ تو دو قومی نظریہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ملک میں غیر مسلموں کو برداشت نہ کیا جائے، نہیں، بلکہ ان کے تمام جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو کھلی آزادی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی دی جائے گی۔ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور ہمارے دستور نے ان تمام چیزوں کے الحمدللہ سن 73 کا جو دستور ہے ان سب چیزوں کی ضمانت دے رکھی ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ تھا جس پر پاکستان بنا، اور سن 48 میں جب ہم ہجرت کر کے ہم پاکستان آئے ہیں تو الحمدللہ یہ قوم اس وقت کیفیت یہ تھی ہماری اس وطن کی، یہاں نہ کوئی حزب اختلاف تھا، نہ کوئی مخالف پارٹی تھی، دو ہی جماعتیں تھیں، ایک مسلم لیگ، ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ جمعیت علماء اسلام، اور کوئی تنظیم، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی تھا، امن و امان تھا، اتحاد تھا، اور سب لوگ پاکستان پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اسی زمانے میں اسرائیل کا وجود ہوا، سن 48 یہ تھا جو ہم یہاں آئے تھے، یہاں جمعہ کی نمازوں میں اس کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی تھیں، تقریریں ہو رہی تھیں، جلوس نکل رہے تھے، اور اسی زمانے میں کشمیر کا جہاد چل رہا تھا، اور پوری قوم متحد تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اور وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم کی قیادت میں۔ یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، لیاقت علی صاحب کا نام آ گیا، مرحوم خان صاحبزادہ خان لیاقت علی خان مرحوم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ یہ رہنے والے تو مجھے نہیں معلوم کہاں کے تھے ہندوستانی، یو پی، ان کی مادری زبان یو پی اردو تھی۔ دیوبند کے قریب ایک ضلع مظفر نگر تھا، وہاں سے یہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے مسلم لیگ کی طرف سے۔ جب الیکشن ہوا ہے عوام سے پوچھنے کے لیے کہ لوگ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہیں مسلمان یا کانگریس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں الیکشن میں کھڑے ہوئے لیاقت علی خان مرحوم یہ دیوبند سے تھے کہ دیوبند کے قریب؟ دیوبند کے قریب مظفر نگر کے تھے، اور اسی علاقے میں وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور دیوبند بھی ان کے حلقہ انتخاب کا حصہ تھا۔ تو مجھے آج تک یاد ہے میرے پھوپھی زاد بھائی مولانا حامد حسن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے اور نوجوان تھے اس وقت، سہارنپور، ضلع سہارنپور، ہمارے دیوبند کا ضلع سہارنپور تھا، وہاں سے آئے تو ایک بنڈل لے کر آئے تھے پوسٹروں کا، اور وہ ایک بڑا پوسٹر تھا جس پر لکھا ہوا تھا کانگریس کی حمایت کفر کی حمایت ہے، اور والد صاحب کا نام تو مفتی اعظم پاکستان مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ، یہ والد صاحب کا فتویٰ تھا، اور وہاں یہ جگہ جگہ لگایا گیا، لہرایا گیا۔ لیاقت علی خان مرحوم جب وزیر اعظم بن گئے، اچھا پھر وہ جیتے وہاں سے، جب وزیر اعظم بن گئے تو وہ اس بات کا احساس کرتے تھے کہ یہ حضرات کی نے کتنے ساتھ دیا تھا پاکستان کا وہاں۔ الحمدللہ ہمارے ان بزرگوں کا تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکتوں سے ہمیں سب کو مالا مال فرمائے، اور آج پھر پاکستان میں الحمدللہ 14 اگست آ رہی ہے، اور یہ وہ دن ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے فیصلے ہوتے ہیں کہ 27ویں شب تھی رمضان کی، اور رمضان کا آخری جمعہ تھا جب پاکستان بجا۔ اللہ اکبر! ہم تو دیوبند میں تھے، اور اخبارات اور ریڈیو پر ہم بڑے شوق سے یہاں کی خبریں سنتے اور دیکھتے تھے۔
اخبارات تو پڑھنے کے ہمارے اندر شاید صلاحیت نہیں ہوگی اس زمانے میں، وہ کچھ پڑھ لیتے تھے لیکن ریڈیو سنا کرتے تھے۔ لیاقت قائد اعظم علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرحوم رہے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ پاکستان کا جھنڈا آپ لہرائیں۔ 14 اگست کو دارالحکومت کراچی بنایا گیا، یہیں کا گورنر جنرل ہاؤس تھا اس وقت، جو آج یہاں گورنر ہاؤس کہلاتا ہے۔ قائد اعظم اس میں رہائش پذیر تھے، اور قومی اسمبلی جو آج یہاں سندھ اسمبلی ہے، اس وقت یہ قومی اسمبلی تھی، تو اس پر جھنڈا قائد اعظم مرحوم کے کہنے پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا، اور ڈھاکہ میں جھنڈا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا، جو بڑے جلیل القدر محدث تھے، جن کی مشہور کتاب اعلاء السنن ہے، جو آج کل تمام عربی ممالک میں بہت قدر کی نگاہ سے پڑھی جاتی ہے، تمام مشہور علماء اس کو مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شیخ الاسلام علامہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داری بھی تھی ان سے، اور حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح تحریک پاکستان کی سرپرستی فرما رہے تھے علمی اعتبار سے، اور اپنے تلامذہ کو بتا رہے تھے۔ تو پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے کراچی میں، اور مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ میں لہرایا تھا۔ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ اس جھنڈے کی حفاظت فرمائے۔ دنیا اس ہمارے وطن سے 2 وجہ سے دشمن ہے ہماری، مسلمانوں کے جو لوگ دشمن ہیں وہ ہماری پاکستان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ دشمنی ان کو پاکستان سے ہے، ایک حیثیت سے اگر دیکھا جائے، اور اس کی وجہ 2 ہیں۔ ایک ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھائی بھائی کہتے ہیں۔ افغانستان میں روسیوں نے حملہ کیا تو 30 لاکھ مجاہدین افغانستان کے مہاجرین کو پناہ پاکستان نے دی۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر قیامت توڑی گئی، مشرقی پنجاب میں اور دہلی میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، مسلمانوں کو پناہ پاکستان نے دی۔ افغانستان کے مظلومین کو پناہ پاکستان نے دی۔ برما میں آپ سے تقریباً اب 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں، وہاں کمیونسٹ فوجی حکومت آئی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ وہاں کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان پہنچی، پاکستان نے ان کو مدد کی۔ آج ہمارے ارد گرد میں ساری برمی کالونیاں جو ہیں کراچی میں، یہ انہی مہاجرین سے آباد ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے اس وقت، یہ بھی برما کے نسل کے رہنے والے لوگ ہیں۔ دارالعلوم میں آج بہت سارے لوگ برما کے ملازمین ہیں، برما کے اساتذہ ہیں، یا ان کے اولاد اس وقت آئے تھے، یا ان کے اولادیں ہیں۔ تو یہ برما کے لوگوں کو پناہ پاکستان نے دی۔ تو غرض یہ کہ جہاں جہاں کہیں مسلمانوں پر کبھی کوئی آفت ٹوٹی ہے، پناہ پاکستان نے دی، کیونکہ پاکستان اپنا مقصد وجود اس کا یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر اگر کوئی قیامت ٹوٹتی، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ہم اس کو ان کے اندر پوری مدد کریں۔ آج فلسطین کا جو قصہ چل رہا ہے، وہاں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری سرحدیں بہت دور ہیں، ہم ان سے کوئی مادی امداد عوام تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن پاکستان ہمارے نظریے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ مل کر دباؤ ڈالے اور اس ظلم و ستم سے وہاں کے مسلمانوں کی آزادی کی کوشش کریں۔ OIC اس معاملے میں فعال بنے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں نہ اس کا یا تو احساس نہیں، اور اگر احساس ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردنیں دشمنوں کے قبضے میں ہیں،
جس دن ہم کچھ کوشش کریں گے تو اسی طرح مار دیے جائیں گے جس طرح شاہ فیصل کو انہی کے خاندان نے ایک آدمی نے گولی مار کر ختم کر دیا تھا. اس وجہ سے ہمارے حکمران شاید ڈرتے ہیں. آپ لوگوں کے نام کے ساتھ عثمانی آپ لوگوں نے کیوں والد صاحب نے لگوایا کہ یہ آپ یہ بات بھی سن لیجیے. آئیے, بہت بڑے کام کی بات ہے. جب میں پاکستان آیا, طالب علمی کا زمانہ تھا بچپن کا, تو جب کبھی کوئی اپنے دوستوں کو خط لکھتا تھا, دیوبند اپنے دوستوں کو بھیجتا تھا خط, سن 48-49 کی بات کہہ رہا ہوں, تو اپنے نام کے ساتھ محمد رفیع دیوبندی لکھتا تھا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جوانی کا زمانہ آ گیا, طالب علم کا زمانہ گزرا, ہمارے دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہو گئے, سند بھی عالم ہونے کی مل گئی. حتیٰ کہ لڑکپن میں شوق ہوتا ہے, اپنے لیٹر ہیڈ بھی چھاپ رکھا تھا, دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے, یہی نام تھا. محمد رفیع دیوبندی اسی نام سے چھپا ہوا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے منع نہیں کیا, اور مجھے حق تھا کہ میں اپنے آپ کو دیوبندی کہوں, کیونکہ میں رہنے والا دیوبند کا تھا, میرے آبا و اجداد دیوبند کے تھے, میں نے تعلیم دیوبند میں حاصل کی تھی, بچپن میرا وہیں گزرا تھا. لیکن جب مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا استاذ مقرر کیا, باقاعدہ مجھے تقرر کیا کہ تم کتابیں پڑھاؤ گے, اب تو مجھ سے فرما وہ یاد رکھنے کی بات ہے, یہ اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو, اس میں تہذب کی بدبو آتی ہے, تہذب کی بو آتی ہے. تہذب کہتے ہیں فرقواریت کو, فرقواریت کی بدبو آتی ہے. اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو, کیونکہ دیوبندی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے, کوئی الگ مسلک نہیں ہے, وہی تمام اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہی دیوبند کا مسلک ہے. تو تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو. اس واسطے ہم نے دیوبندی لکھنا تو چھوڑ دیا. اب عادت پڑی ہوئی تھی کہ نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو لکھیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے میرے والد ماجد کے نام سے, اس میں والد صاحب نے اپنا نسب نامے کے بارے میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ میں نے اپنے تمام بزرگوں سے تسلسل کے ساتھ سنا ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ہیں. اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ہونے کی وجہ سے ہم اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھتے ہیں. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی بھی اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھتے تھے. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھان بھی عثمانی بھی اپنے نام کے ساتھ خود تو نہیں لکھتے تھے لیکن دوسرے لکھا کرتے تھے. تو عثمانی اس وجہ سے ہیں. جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میں جب یہاں آیا ہوں تو قائد اعظم حیات تھے سن 48 میں, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں وہ زیارت میں رہتے تھے بیماری کی وجہ سے. اور ہمارا قیام کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر تھا, جس کا نام اس زمانے میں وکٹوریہ روڈ تھا, اور یہ کراچی کا پوش ترین علاقہ تھا, بہترین علاقہ تھا, اور یہاں زیادہ تر آبادی پارسیوں کی اور یورپین لوگوں کی تھی. اور اسی پر آگے جانے کے بعد لیاقت علی خان مرحوم کی کوٹھی تھی, اور اسی بالکل برابر میں پیچھے اس کے تقریباً گورنر جنرل ہاؤس تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رہتے تھے, جو آج کل گورنر ہاؤس ہے. تو قائد اعظم کی گاڑی بھی ہمارے, اچھا ہم تیسری منزل پر رہتے تھے, تو جتنی گاڑیاں گزرتی تھیں سرکاری افسران کی, وزراء کی, اور غیر ملکی وزراء اور حکمرانوں کی, وہ سب ہمارے گھر کے نیچے سے سڑک سے وکٹوریہ روڈ سے گزرتی تھی, جو آج کل عبداللہ ہارون روڈ ہے. تو ہم بار لیاقت علی خان مرحوم کو گزرتے دیکھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم وہاں تھے زیارت میں. تو ایک دن یہ ہوا کہ کراچی میں جہازوں کے ذریعے سے ہینڈ بل پھینکے گئے, اڑائے گئے, اور ہم بچے تھے, ہم لڑکپن تھا. دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ قائد اعظم کراچی آ رہے ہیں, ان کا استقبال کیا جائے. حکومت پاکستان کی طرف سے چیف کمشنر وغیرہ کی طرف سے, ان کی طرف سے وہ اشتہار تھا. چنانچہ ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں سے گئے تھے میری ویدر ٹاور, وہاں سے راستہ جاتا تھا
یہ وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے ماری پور کی طرف، تو وہاں تک ہم جا رہے تھے، چلے تو اتنے میں قائد اعظم کی گاڑی آ گئی اور وہ تیزی سے گزر گئی، تو ہم قائد اعظم کو دیکھ نہیں سکے. میں نے کبھی قائد اعظم کو دیکھا نہیں. چلے گئے، غالباً اسی رات کوئی قصہ پیش آیا، 1-2 رات کے بعد کہ انتقال ہو گیا ان کا. یہ آخری آمد تھی وہاں سے. پھر ان کے انتقال پر یہ ہوا کہ ہم جیکب لائن کی جامع مسجد میں قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے. تو علامہ شیخ الاسلام مولانا احتسام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور خطیب تھے پاکستان کے. انہوں نے اپنے مکتب کے سب بچوں کو اور اساتذہ کو لے کر، ہم سب کو لے کر گئے وہ گورنر جنرل ہاؤس، اور ہم نے جا کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی. اور محترمہ فاطمہ جناح نے بھی ہم سے خطاب کیا اوپر سے. اور اس دن ہم نے گورنر جنرل ہاؤس میں پورا اندر سے دیکھا قائد اعظم کہاں سوتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کس طرح کرتے تھے. اور نماز جنازہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے پڑھائی ہے الحمدللہ. اور محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی ہے کراچی میں. پھر لیاقت علی خان کا دور، مجھے یاد ہے لیاقت علی خان جب قائد اعظم کا جنازہ آنے والا تھا اور قبر کھد رہی تھی، تو لیاقت علی خان مرحوم اسے جہاں آج یہ مزار قائد اعظم ہے، اس زمانے میں یہ پہاڑیوں کا ایک مجموعہ سا تھا اور خشک پہاڑیاں سی تھیں. بالکل غیر آباد علاقہ تھا. تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ ہم آئے ہوئے تھے. تو لیاقت علی خان مرحوم ایک پتھر کے اوپر بیچارے بیٹھ گئے، تک گئے تھے اور قبر کھدائی کا انتظار کر رہے تھے. سادگی کا زمانہ تھا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی. لیاقت علی خان مرحوم کثرت سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان تمام بزرگوں کو دعوت میں بلایا کرتے تھے. کبھی افطار پر بلا لیا، کبھی اور موقع پر بلا لیا، اور ان سے نصیحتیں کہا کہ ہمیں کچھ نصیحتیں کریں. تو یہ حضرات ان کو نصیحتیں کرتے تھے، باتیں سناتے تھے اور ان کو مانتے تھے. یا قائد اعظم محمد علی جناح علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے باپ کی کرتا ہے. لیاقت علی خان مرحوم بھی کبھی یہ تھا، ہمارے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا تقریباً یہ عمل تھا لیاقت علی خان مرحوم کا. لیکن لیاقت علی خان مرحوم کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے اسلامی نظریاتی بورڈ آف تعلیمات اسلام بنایا تھا، جس کے اندر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، علامہ سید سلیمان صاحب ندوی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو بعد میں ہم چلے گئے. یہ سب ان کو جمع کیا تھا. بہترین شخصیات کو ہندوستان پاکستان کی جو تھیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی اس بورڈ آف تعلیمات اسلام میں، تاکہ یہ اسلامی دستور کا ابتدائی اصول مرتب کر کے پیش کریں. چنانچہ ان حضرات نے تیار کیا. لیکن صورتحال یہ تھی کہ ایک لابی تھی لیاقت علی خان مرحوم کے زمانے ہی میں جو مسلسل دو مقاصد کے لیے کام کر رہی تھی. ایک یہ کہ وہی انگریزی بیوروکریسی کے افراد تھے یہ لوگ جو یہاں آ کر وزیر بن گئے تھے. ان میں ان کا سرگرو جو تھا غلام محمد، وزیر خزانہ تھا. یہ لابی کام کر رہی تھی اسلامی دستور کے خلاف. لیاقت علی خان مرحوم کے راہ میں مسلسل رکاوٹیں بن رہی تھی. چنانچہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے جب اپنی رپورٹ پیش کی دستور کے لیے، اس میں وہ باتیں ہی نہیں آئی جو اسلامی بورڈ آف تعلیمات اسلام نے پیش کی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف ہی آیا ہے. بلکہ اسمبلی کے جو سیکرٹری ہوتے تھے اس زمانے میں، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کسی زمانے میں ہندوستان میں انہوں نے بچپن میں والد صاحب سے فارسی زبان پڑھی، اردو زبان پڑھی تھی یا فارسی امتحان دینے کے لیے. کسولی شملہ کے قریب ایک پہاڑی ہل اسٹیشن تھا، وہاں والد صاحب گرمی گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو
وہاں انہوں نے پڑھی تھی. وہ یونیورسٹی یہ اسمبلی کے سیکرٹری تھے. تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو سرکار کے آدمی ہیں, آپ نے حکومت کے خلاف بیان دے دیا. تو والد صاحب نے کہا کہ میں نے بیان دے دیا ہے, اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ مجھے اس پورے لباس میں پہننے میں اتنے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے جتنے میں آپ کے جوتے آتے ہیں. تو مجھے اس الاؤنس کی ضرورت نہیں ہے. اس زمانے الاؤنس ملتا تھا 1000 روپے. اس الاؤنس کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے خرچے میرے اتنے ایسے کر رکھے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کو اپنے سوٹ بوٹ کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہوگی, مجھے اپنے پیسوں کے لیے ضرورت نہیں ہے. میں تو استعفیٰ جیب میں رکھتا ہوں اور نکال کے دکھایا کہ رکھا ہوا ہے. جب میں دیکھوں گا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق کام نہیں کر سکتا, استعفیٰ دے دوں گا. خیر, لیاقت علی خان مرحوم سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی اس پر اپنے پریشانی کا اظہار کیا. یہاں تک کہ یہ مخمصے میں تھے لیاقت علی خان مرحوم, اس دباؤ میں. مخمصے میں تو میں نہیں کہتا, لیکن دباؤ میں تھے. تو آخر کار شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیاقت علی خان مرحوم سے ملاقات کی, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد, اور ان سے کہا کہ اچھا ہاں, قرارداد مقاصد تیار کی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے. اور قرارداد مقاصد جو تیار کی, اللہ اکبر, وہ اس کا مسودہ, کچا مسودہ کا ایک ورق میرے پاس ہے قلمی, کاغذات میں نکالوں گا تو نکل آئے گا وہ انشاءاللہ. اس میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے الفاظ ہیں, کہیں قلم ان کا لگا ہوا ہے, کہیں والد صاحب کا لگا ہوا ہے, کہیں ظفر احمد انصاری کا لگا ہوا ہے. قرارداد مقاصد کا مسودہ بالآخر ان حضرات نے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد لیاقت علی خان مرحوم کے پاس گئے مشورہ کے بعد, اور ان سے کہا کہ دیکھیے اب تک تو میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے پاکستان کا کام, دستور اسلامی کا کام تیزی سے چلے, لیکن مسلسل رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. اب میں نے ایک قرارداد مقاصد تیار کی ہے علماء کے مشورے سے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو بہت نور علی نور, اور اگر آپ اس کو نہیں پاس کرا سکتے تو میں آج استعفیٰ دے دوں گا اسمبلی سے. یہ میری آخری مجلس ہوگی. لیاقت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے کہا. دستور ساز اسمبلی تھی اس زمانے میں کہ میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. لیاقت علی خان مرحوم بہت سمجھدار آدمی بھی تھے, نیک اور شریف انسان تھے, نواب زادے تھے وہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو استعفیٰ دے دیں گے. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ پورے ہندوستان, پورے ملک میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی بات چلتی تھی دینی معاملات میں. وہ شیخ الاسلام تھے. تو اگر وہ الگ ہو جاتے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا پورے ملک میں. تو لیاقت علی خان مرحوم نے کہا کہ حضرات آپ پریشان نہ ہوں, یہ کام میں کروں گا, آپ مجھے دیجیے. کل کو اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے, اس قرارداد مقاصد کو میں پیش کروں گا. چنانچہ اگلے دن جو اجلاس ہوا ہے اسمبلی کا, دارالحکومت تو یہی تھا, قومی دستور ساز اسمبلی یہی تھی, تو اس دن ہم لوگ سب گئے تھے قومی دستور ساز اسمبلی میں یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح لیاقت علی خان مرحوم پیش کر رہے ہیں یہ قرارداد مقاصد. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی, ہم سب جتنے ہم یہاں کراچی کے دیندار طبقے کے لوگ تھے, علماء تھے, اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے. ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے لابی سے نیچے لیاقت علی خان مرحوم, اور پھر انہوں نے لیاقت علی خان مرحوم نے ایسی ایمان افروز تقریر کی ہے زبردست, اور پھر پورے قرارداد مقاصد پیش کی, اور اسمبلی نے اس کو متفقہ طور پر منظور کیا. لیاقت علی خان نے تیار کر لیا تھا لوگوں, اور پھر اس پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے تقریر کی. یہ دونوں تقریریں آج تک مجھے
اس کا منظر یاد ہے. پھر یہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن تک، ہفتوں تک دن میں ایک آدھ مرتبہ ضرور یہ دونوں تقریریں نشر ہوتی تھی، اور جہاں تقریر ہو رہی تو ہوتی پوری ٹھٹ کٹٹ لوگ ریڈیو پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے. عجیب جشن کا منظر تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، قرارداد مقاصد نے اس کو متعین کر دیا، دستور کی ایک لائن متعین کر دی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا. تو اس طریقے سے یہ کام بھی ہو گیا. لیاقت علی خان مرحوم کو اس لابی کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن یہاں تک وہ آگے بڑھ نہیں سکے، یہاں تک کہ لیاقت علی خان مرحوم کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. اور اب جو صورت بنی وہ جو ہوئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جگہ پر تو آئے تھے چودھری خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل ہو کر. یہ ایک شریف انسان تھا، بے ضرر انسان تھا، شریف انسان تھا. نواب تھے اپنے وقت کے، بہت شریف انسان تھا. نماز روزے کا پابند. اپنے یہاں ایوان گورنر جنرل ہاؤس کے علاقے میں اس نے ایک مسجد بنوائی، اور تراویح کے لیے حافظ قرآن کو بلوایا. علامہ شیخ بین احمد صاحب عثمانی سے وہاں تراویح ان کے پیچھے پڑھتے تھے. بہت وہ بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں کی بڑی عزت کرتے تھے، آتے رہتے تھے. جامع مسجد جا قبلہ میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے. اور وہ ان کے پاؤں میں جو چپل ہوتا تھا اس میں ٹکی لگی ہوئی ہوتی تھی، جوڑ لگے ہوئے ہوتے تھے. اتنے سادہ آدمی تھے. جمعہ کی نماز میں ہم دیکھتے تھے آ کر. شریف انسان تھے. وہ گورنر جنرل تھے اور لیاقت علی خان مرحوم وزیر اعظم تھے. جب لیاقت علی خان مرحوم کو شہید کر دیا گیا تو ان کی جگہ پر چودھری خواجہ ناظم الدین صاحب کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا، اور گورنر جنرل بنا دیا گیا غلام محمد کو. اس نے خباثت کی. سب سے پہلے جو اس ملک کا رخ موڑنے کی کوشش کی اور اتحاد کو پارا کیا، اور جو اسلام کا نظریہ تھا پاکستان کا اس کے خلاف لے جانے کی کوشش کی اور شروع کی، یہ وہ شخص ہے غلام محمد. اس نے بنیاد رکھی ہے اس کی. اس کے بعد سے یہ مسئلے چلے ہیں سارے کے سارے. اور غلام محمد کے بارے میں عجیب و غریب قصہ یہ پیش آیا کہ ان کے گھر والوں کی خواہش تھی کہ ان کو دفن کیا جائے قائد اعظم کے قریب میں، لیکن محترمہ غالباً محترمہ فاطمہ جناح حیات تھی اور دوسرے لوگ بھی، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. کہا کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، قائد اعظم کے بعد نہیں دفن ہونے دیں گے، کیونکہ یہ غلط آدمی تھا. چنانچہ اس کو جگہ کہاں ملی؟ گورا قبرستان میں ملی. عیسائیوں کا قبرستان ہے یہاں، گورا قبرستان ہے، وہاں دفن کیا گیا اس کو. امانت کے طور پر مشہور ہے کہ امانت کے طور پر یہاں رکھا جا رہا ہے، پھر بعد میں ان کو منتقل کیا جائے گا. پھر سننے میں یہ آیا کہ بعد میں کھولی گئی قبر تو وہاں سانپ اور بچھو تھے، سانپ اور بچھو سے بھری ہوئی تھی وہ قبر، تو اس کو وہیں بند کر دیا گیا. وہیں گورا قبرستان، وہیں گورا قبرستان میں، عیسائیوں کا قبرستان میں پڑا. یہ اس کو اللہ میں نے نظر لوگوں کو دکھا دیا عبرتناک انجام اس کا. پھر بات یہ کہ یہ بہت لمبی داستان ہے، یہ بہت لمبا قصہ ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ جہاں تک مادی ترقی کا معاملہ ہے وہ سب زیادہ میرے نزدیک ایوب خان نے کی. دوررس منصوبے انہوں نے بنائے، اور اسمال انڈسٹریز کا انہوں نے منصوبہ جاری کیا اور بڑے پیمانے پر کیا. وہ بڑا حکیمانہ تھا تاکہ ہمارے گاؤں گوٹوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگ دستکاری اور چیزیں چھوٹی چھوٹی مصنوعات کو اختیار کریں. اور یہ جو رخ ہو رہا ہے کہ سب لوگ ہجرت کر کے شہروں میں آ رہے ہیں، وہ رک جائیں اور وہاں وہ آباد ہوں. اس قسم کے اور بھی بہت سارے اس نے ترقیاتی کام کیے. میں سمجھتا ہوں ترقیاتی کام سب زیادہ اس نے کیے، لیکن اس زمانے میں ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا منکرین حدیث کا ایک بڑا طبقہ، اور انہوں نے اس کے ذہن کو خراب کیا دینی معاملات میں، اور اس نے خلاف قانون قوانین، آئلی قوانین نافذ کیے. علماء کی
سخت مخالفت کے باوجود والد صاحب نے خط بھی لکھا، ملاقات بھی کی، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، دماغ پر اس کا سوار ہو گیا تھا. تو علماء کو اس کی مخالفت کرنی پڑی اس وجہ سے، ورنہ جہاں تک ترقیاتی کام ہے سب زیادہ اس زمانے میں ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے نعرہ تو لگایا اسلامی سوشلزم کا، اور اس وجہ سے ہم نے تمام علماء نے مخالفت بھی کی، ہمارے بزرگوں نے، کہ سوشلزم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہم اسلام ہے، اسلام بس اسلام ہے، سوشلزم کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی سوشلزم. پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، ہم اسلام کے پیروکار ہیں. اور اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام، سیاست جمہوریت اور معیشت سوشلزم. یہ قسم کا کافرانہ نعرہ تھا، اللہ پناہ میں رکھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا اسلام جو ہے نماز روزے کے حد تک تو ہم مسلمان ہیں، لیکن تجارت میں ہم کمیونزم والے کام کریں گے، سیاست میں ہم مغربی جمہوریت والے کام کریں گے. نعرہ تو یہ تھا، اور اس کی وجہ سے مغربی ممالک نے ان کا ساتھ بھی دیا. لیکن وہ آدمی بہت ہمت بھی تھا، ان کی بہت ساری خوبیوں کا انسان بھی تھا. وہ ان سے اختلاف اپنی جگہ پر ہے. مشرقی پاکستان کا سانحہ بھی ہونے میں اللہ پناہ میں رکھے، اللہ اس کو معاف کر دے، مسلمان تھا، اسی کے سر مجھ کے سر بھی ہے. اور ہم نے علماء نے اس سوشلزم کی وجہ سے مخالفت بھی ان کی. لیکن جب وہ برسر اقتدار آ گیا، اس نے محسوس کیا کہ میں اس ملک پر حکومت نہیں چلا سکتا جب تک یہاں اسلامی نظریے کے مطابق کام نہ چلے. تو اس نے دستور 73 کا بنایا، جو اسلامی دستور ہے. اس نے OIC قائم کروائی. اس نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا. اس نے غیر مسلم اقلیت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. یہ بڑی ہمت والے کام تھے، بڑے بڑے کام تھے. یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں تھا. شراب پر بھی پابندی لگائی، جوے پر بھی پابندی لگائی. ہمارے PIA کے جہازوں کے اندر شراب سرو ہوتی تھی، میں خود دیکھتا تھا، لیکن اس شخص نے پابندی لگائی. یہ بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے. مشرقی پاکستان کا سانحہ بھی اس کے حصے میں آیا، جس طرح کے اور بہت سارے لوگوں کے حصے میں آیا. لیکن یہ کام بھی کر گیا. کیا بعید اللہ تعالیٰ اس کی یہ خوبیاں بخش دے. ان خوبیوں کی وجہ سے کام تو بڑے بڑے کر گئے. وہ آدمی باہمت تھا. بات یہ ہے کہ آدمی کو متعصب نہیں ہونا چاہیے. کسی کی جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے، کسی کی بری بات ہے اس کو آنی چاہیے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کام کیے وہ یہ ہیں. اور پھر ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا. اگرچہ اصولی طور پر بالکل غلط کام تھا کہ انہوں نے ماشاء اللہ نافذ کیا اور دستور کو معطل کیا، بالکل نامناسب کام تھا. اور وہ لیکن ہمارے سیاسی لوگوں نے صورتحال ایسی بنا دی تھی کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. تو ضیاء الحق صاحب آ گئے وہاں، اور اس شخص نے آ کر اسلام کے میدان میں بہت اچھے کام کیے، بڑے اچھے کام کیے، اور طرح ڈالی. اس کی تفصیلات ہیں بہت کچھ. ہماری ان کے ساتھ میٹنگیں بہت رہی ہیں، بہت انہیں الحمدللہ. یہاں بھی دارالعلوم بھی کئی مرتبہ آئے، ملاقاتیں تو بار بار ہوئی ہے. میٹنگ میں صبح سے شام تک، بعض اوقات صبح سے لے کر رات تک ہماری میٹنگیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. ہم نے اس شخص کو مخلص مسلمان پایا ہے، مرد مومن پایا ہے. تواضع اور انکساری کے معاملے میں اس پر مجھے ہمیشہ رشک آیا کہ کاش میرے اندر بھی انکساری ایسے ہی پیدا ہو جائے. اور توکل اللہ کے اوپر بھروسہ، مجھے ہمیشہ اس پر رشک آیا. تو یہ ان کی خوبیاں تھیں. اور میں ان کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ آدمی دنیا دار تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی الزام ان کے اوپر یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا کرپشن کا کوئی ادنا الزام. اب دیکھیں نا، اس کے بعد مخالف پارٹی حکومت پر آئی، پیپل پارٹی کی. اگر ان کو کوئی ذرا سا بھی کوئی ملتا تو وہ اچھالتے. کوئی ایک بھی چیز اس کی کرپشن کی نہیں لا سکا کوئی بھی، بڑے سے بڑے مخالف بھی. یہ اس کی خوبیوں کی بات تھی. تو ہر انسان کی خوبیاں بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. الحمدللہ یہ سب باتیں ہوئی. بس نکلنے کا رات ہو، خدا کا خوف ہے. اپنی موت کو آدمی سامنے رکھے کہ
زندگی ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے یہاں. جو بھی آیا دنیا میں جانے کے لیے آیا, رہنے کے لیے نہیں آیا. جب تک موت کو بھولے رہیں گے تو کرپشن بھی کرتے رہیں گے. موت یاد رہے گی تو کرپشن سے بھی بچیں گے. ہاں بالکل. 14 اگست کے یوم آزادی کو بڑے خشوع اور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے شروع کرنا چاہیے, اور ملک کے لیے حفاظت کی دعائیں بھی کی جائیں, اور ملک میں اسلام کے نفاذ کی دعائیں بھی کی جائیں, اس کی بقا کی حفاظتیں بھی کی جائیں. اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے, نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے, یہاں حق کا بول بالا فرمائے, اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے, اسلامی ریاست بنا دے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں اسلامی صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے اللہ تعالیٰ پاکستان کو. اس کی دعا کرنی چاہیے. اور 14 اگست کا زمانہ آ رہا ہے, اس میں اپنی خوشی کا اظہار کے لیے پاکستان کے جھنڈے کو سربلند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ نظریہ اسلام کا جھنڈا ہے, یہ اسلامی قومیت کا جھنڈا ہے. اس بات کا جھنڈا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں, ایک ملت ہیں. اور اصل میں یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر جو آئی ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. ساری بات یہ ہے, سب ہم حکمرانوں کو برا کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں, یہ بات بھی ہماری غلط ہے. ہم خود اپنے اعمال میں کس حد تک اسلام پر عمل کر رہے ہیں, اس کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے صحافی کس حد تک صحافت میں اپنے اس ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صحافی ہیں, جس کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں, اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر اسلام کی حکمرانی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن ہم نے حکمرانی کو پر عمل نہیں کر رکھا. اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ کمزوریاں ہیں. جس دن ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, بدعہدی چھوڑ دیں گے, کام چوری چھوڑ دیں گے, حرام خوری چھوڑ دیں گے, تو انشاءاللہ ہماری طاقت بھی بڑھے گی اور ہمارے حکمرانوں میں بھی طاقت آئے گی. حرام کھانے والوں کے اندر کہاں سے طاقت آئے گی, کہاں سے حوصلہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. www.dasquran.com. مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم اے وطن. www.dasquran.com